أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، آج میں شیطان کے متعلق کچھ مختصر سی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں جنات بھی ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، مگر جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں تھوڑی سی دیر میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مٹی سے اور جناتوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. یہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں. جنات میں سب سے بڑا جن شیطان ہے، اس کا نام ابلیس ہے. یہ پہلے آسمان میں رہتا تھا اور اللہ میاں کی بہت عبادت کرتا تھا. اللہ میاں نے جب حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسانوں کے سب سے بڑے باپ کو بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا. اللہ میاں نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، مجھ کو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے، تو جلیل ہے. شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے. اللہ نے فرمایا کہ جا، مہلت دی جاتی ہے. شیطان نے پھر کہا مجھے تو آپ نے ملعون کیا ہے، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں، ان کے آگے سے اور پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر آپ کا شکر ادا نہ کریں گے. اللہ میاں نے فرمایا نکل جا یہاں سے جلیل مردود. جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے سب کو اور تجھ کو جہنم میں بھر دوں. دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، غور کرنے کی مقام ہے. اس وقت سے شیطان ہم سب کا کھلا دشمن ہو گیا اور چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، دنیا میں رہ کر اچھے کام نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، ماں باپ کا کہنا نہ مانیں، جھوٹ بولیں، چوری کریں، کمزوروں کو ستائیں اور پریشان کریں، کسی کی مدد نہ کریں. اللہ میاں سے جو بات اس نے کہی ہے وہ اس کو پورا کر دکھا. اگر ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے تو اللہ میاں نے بھی شیطان سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کریں گے. یعنی شیطان کو اور جو اس کا کہنا مانیں گے سب کو جہنم میں بھر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے. دوستوں اور بزرگوں، میرے دین بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ میاں نے کہا ہے کہ اللہ مسلمانوں کا دوست اور مددگار ہے. ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور شیطان کے دوست ہیں اس کو وہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے. ایسے لوگ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. دوستو، تم اللہ میاں کے دوست بنو گے یا شیطان؟ حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ مختصر سی حدیثیں میں اسی واقعہ میں پیش کروں گا. دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، غور کریں. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں. آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی. آپ کا ذکر قرآن پاک میں 19 بار آیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے. ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ میاں نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے
اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اس طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں، کہ اللہ میاں کا کہنا مانے اور خوب برائیاں پھیلائے۔ وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ، جنت میں سے کبھی نہ نکلو۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کے کہنے میں آ گئے، اب تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑا کر مانگی، اور اللہ میاں تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہو، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، غور کرنے کی مقام ہے شیطان کے دھوکے سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنا۔ جب تک کہ ہم دل سے اخلاص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تب تک شیطان ہمارے جسم سے نہیں ہٹے گا۔ تو دوستو آج میں اپنی ویڈیو کو، اپنی باتوں کو، اپنے مختصر سی حدیث کو یہیں ختم کرتا ہوں، پھر کل ملوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔